جہاں پر وفاق صوبے پر حملہ آور ہو، صوبے کے اعلیٰ ترین پولیس افسر کو اٹھا کر لے جائے، وہاں پر آپ کون سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ نامناسب تھا، اور یہی نامناسب حرکات پاکستان تحریک انصاف کئی بار کر چکی ہے۔ حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، وہ حقائق سامنے لانے کے لیے ایک پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو۔ جو سب کچھ مریم شریف صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ہوا انتہائی شرمناک ہے۔ میں جتنا اس کا مذمت کر سکتا ہوں کم ہے۔ میں شرمندہ، اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ایک کہتی ہے کہ پولیس آئی، دوسرا کہتا ہے رینجرز آئی، ایک کہتا ہے اس کو اغوا کر لیا، ایک کہتا ہے اس کو اغوا کر لیا۔ کیا آئی جی سندھ کوئی 18 سال کی کماری دوشیزہ ہے کہ اس کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا آئی جی سندھ ایسا ہے کہ اسے کوئی ورغلا کے لے جائے گا، اسے اٹھا کے لے جائے گا، اسے دبا کے لے جائے گا، تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے آپ کی صوبے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ افواج پاکستان کے اوپر ایک الزام لگایا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور بات شروع ہوئی وہاں سے جہاں محمد زبیر نے رابطہ کیا سندھ کے وزیر اعلیٰ سے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ میرے آئی جی کو پاکستان کے افواج پاکستان کے لوگوں نے جو ہے وہ اغوا کیا اور اس کو لے کے چلے گئے، اور وہاں جا کے جو ہے ان سے زبردستی یہ ایف آئی آر کروائی اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کروا دیا، جو ہمارا مہمان ہے انہوں نے ان کو بتایا، اور انہوں نے آگے سے یہ جو ہے معلومات میڈیا کو فراہم کر دی محمد زبیر صاحب نے کہ آئی جی جو ہے وہ کڈنیپ ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد آج وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس کی، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ لیکن ان کی پریس کانفرنس کے بعد اچانک چھٹیوں کی درخواستیں آنا شروع ہو گئیں، اور یہ درخواستیں تھیں سندھ کے اعلیٰ پولیس افسران کی جانب سے۔ ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا، ایسی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے کہ پولیس ہڑتال پہ چلی جائے، پولیس ایک ساتھ چھٹیوں پہ چلی جائے، یا پولیس احتجاج شروع کر دے۔ اور پولیس کے اعلیٰ ترین افسران نے احتجاجاً، یعنی ان کی غیرت جاگی، ان کو غصہ آیا اور ان کا وہ بہت ڈی مورال ہوئے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے فوری طور پہ چھٹیوں کی درخواستیں دی۔ کسی نے 2 مہینے کی، کسی نے 1 مہینے کی، کسی نے 15 دن کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بہت ایسے ڈی مورال ہوئے ہیں تو ہم ایسے حالات میں کام نہیں کر سکتے۔ فی الحال پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے صاف صاف کہا، انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ صاحب انکوائری کریں جو آرمی چیف ہیں، اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید صاحب وہ بھی انکوائری کریں، اور پتہ لگائیں کہ ان کے ادارے کے وہ کون سے لوگ ہیں جو آئے اور آ کے انہوں نے گھیراؤ کیا آئی جی کے گھر کا، اور پھر آئی جی صاحب کو لے گئے اور پھر آئی جی صاحب سے یہ سارا کچھ کروایا۔ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ناقابل قبول ہے، اور پھر اپیل کر دیا آرمی چیف سے۔ پھر آرمی چیف نے ٹیلی فون کال کی بلاول بھٹو زرداری کو اور ان کو یقین دلایا۔ اس کے بعد سندھ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ آئی جی صاحب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اپنا مورال آپ ہائی کریں، ہم نے آپ کا کیس ٹیک اپ کیا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ تھا وہ سارا معاملہ، لیکن اس کے اندر ایک معاملہ اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ کیپٹن صفدر نے جو کیا اس کے بارے میں تمام لوگوں نے کہا کہ وہ غلط کیا۔ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے بھی کہا، پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور لوگوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر نے زیادتی کی، وہ غلط کیا، لیکن اس کے اوپر ایک ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی۔ سندھ پولیس نے پہلے نہیں دی، لیکن بعد میں جب ان کے اوپر دباؤ ڈال کے یہ ایف آئی آر کروائی گئی تو ایف آئی آر سٹل موجود ہے، کیپٹن صفدر کو اس میں ضمانت مل چکی ہے، اور اب اس پہ کیا ہوگا وہ فردر بعد میں جا کے دیکھتے ہیں۔ لیکن کچھ سوالات اور بھی ہیں۔ جب کیپٹن صفدر کو ضمانت نہیں ملی تھی اور سنوائی ہو رہی تھی عدالت میں کیس کی، اس وقت مریم نواز کو کیسے پتا چلا کہ ضمانت ہو رہی ہے یا ہو جائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ عدالت میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی سماعت چل رہی ہے، اور آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ کیپٹن صفدر کی ضمانت ہو رہی ہے۔ انہوں نے پہلے سے ایک پریس کانفرنس کے اندر اناؤنس کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک سوال ہے، آج یہ بھی اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال آرمی چیف کے پیغام کے بعد کوئی پڑی ہے، اور چھٹیاں جو مانگی ہیں پولیس والوں نے، جو ان کو غصہ آیا اس بات کے اوپر، انہوں نے جو چھٹیاں مانگی ہیں وہ چھٹی جو ہے وہ اب منظور نہ کرنے کا سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک بڑا زبردست ری ایکشن تھا سندھ حکومت کا اور سندھ پولیس کا، اور اتنا تگڑا ری ایکشن تھا کہ آرمی چیف کو فون کرنا پڑا بلاول بھٹو زرداری کو۔ تو یہ ایک بلاول بھٹو زرداری کی بہت بڑی وکٹری آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں کہ
کہ انہوں نے پاکستان کے سب سے طاقتور اور بڑے ادارے کے آرمی چیف کو مجبور کر دیا کہ آپ مجھے ٹیلی فون کریں اور اس معاملے کی انکوائری کریں جس میں زیادتی ہوئی ہے ہمارے آئی جی کے ساتھ. یہ ان کا موقف تھا. اب جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں میں تعارف کو آج شروع کرتے ہیں. سینیٹر عاجز دھامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, چودھری نثار چیمہ صاحب ممبر قومی اسمبلی PMLN سے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. سب سے پہلے حلیم عادل شیخ صاحب, 18 سال کی دوشیزہ واقعی اغوا ہوئی تھی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ کون سی 18 سال کی دوشیزہ ہے جو اغوا ہو جائے گی. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ واقعی ان کو لے گئے تھے لوگ آ کے گھراؤ کر کے ان کے گھر کا, اور وہ اداروں کے لوگ تھے, اور جب انہوں نے اپیل کی تو آرمی چیف نے ان کو فون کیا اور انکوائری بھی لگوا دی. تو وہ جو آپ کا سارا مقدمہ تھا وہ کہاں گیا سر؟ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جس کو ایک بلف کھیلا گیا, ایک نیریٹو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, آپ سب لوگ اس کے گرد گھوم چکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اصل بات تو اب شروع ہوئی ہے, اور جو ہم نے بات کی تھی وہی بات شروع ہوئی ہے. میں آپ کو اس کا کاؤنٹر نیریٹو دوں گا, برائے کرم میری 2 منٹ کے لیے سنیے گا. سب سے پہلی تو آپ کو بات بتا دوں کہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ ناراض پولیس نے کسی اپنے اغوا ہونے کے اوپر کسی جو بلاول صاحب نے کہا اس کے لیے استعفے نہیں دیے گئے. یہ بڑی تھوڑی سی دیر میں بتاتا ہوں. یہ 2019 کے پولیس آرڈر آنے کے بعد یہاں بڑے مسائل تھے, ٹرانسفر پوسٹنگ کے جھگڑے تھے. ایک SP صاحب ہیں فاروق بشیر صاحب, PSO2 CM, وہ IG کا اختیار استعمال کر رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے نوڈیرو میں بھی بلاول صاحب نے IG کو بلایا تھا, وہاں بھی کوئی ان IG صاحب کو دبایا دبوئے تھا. اس کے بعد وہ ڈی مورال تھے, وہ 2-3 مہینے سے IG صاحب آفس نہیں گئے اپنے. یہ بھی چیک کرا لیجئے آپ, 1-2 گھنٹے کے لیے جاتے, گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ صفدر صاحب والا جو معاملہ ہوا, اس کے اندر سندھ پولیس نے سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ لیا ہوا تھا, چونکہ پولیس آرڈر 2019 کے بعد چیف منسٹر جو ہے باس ہے. اب جب وہ سارا جب معاملہ بڑھ گیا, گند بن گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے. اور زبیر صاحب نے, مولانا فضل الرحمان سے, مریم نواز صاحبہ نے کہ جی یہ تو اغوا کر لیا, اس نے اداروں کے نام لینے شروع کیے. اور جب پریشر پولیس پہ پڑ گیا, IG کو کہا اغوا کر لیا, تو سندھ گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی. وزیر اعلیٰ صاحب سے IG کے تعلقات اچھے نہیں تھے. گزشتہ روز ہمیں پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی تلخ کلامی ہوئی ہے. انہوں نے IG پولیس نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. پھر آخری آپ دیکھیے ٹائمنگ, عمران خان, میں آپ کو اصل بات, آج جب وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں سندھ پولیس کو بالکل ڈیفینڈ ہی نہیں کیا, ذکر ہی نہیں کیا. اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس, اس کے فوراً بعد یہ چھٹیاں آنی شروع ہوئی. یہ ناراضگی کسی اور کی نہیں ہے, یہ سندھ گورنمنٹ نے جو ان کو لاوارث چھوڑ دیا, اس سارے پنگے میں ان کی بےزتی کرا دی. IG اغوا, IG جس میں نے کہا کہ 18 سال کی دوشیزہ اغوا نہیں ہو سکی, IG کیسے اغوا ہو سکتا ہے. اور آرمی چیف کا سن لیجئے, اب بڑا اچھا ہو گیا. جن لوگوں نے الزام لگائے, صفدر نے, اس نے, زبیر نے, سب لوگوں نے, اب وہ الزام چونکہ بڑے اداروں کے اوپر تھے, ایک میجر جنرل صاحب ہیں, DG صاحب, یہ وہ, اب ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ کس نے اغوا کیا کس نے نہیں کیا. اور اگر بلاول صاحب نے آرمی چیف سے ڈیمانڈ کیا اور انہوں نے ان کی خواہش پہ انکوائری کر دی, اب جواب دینا پڑے گا سب کو. اور یہ سٹوری, یہ ناراضگی سندھ پولیس کی, اور اب یہ جو پہنچے ہیں آج مراد علی شاہ کے لیے بلاول صاحب نے کیا کہا, مراد علی شاہ کو ہر ضلع میں جانا پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. مراد علی شاہ صاحب کی باڈی لینگویج دیکھی تھی. اس وقت یہ پولیس کو راضی کرنے گئے ہیں اپنی سندھ حکومت سے, لیکن شارٹ اچھا کھیلا, ایک نیریٹو بلڈ کر دیا کہ ایک سینئر اینکر بھی کہہ رہا ہے کہ جب وکٹری ہو گئی, یہ پولیس سندھ گورنمنٹ سے ناراض حلیم عادل شیخ صاحب, مجھے صرف ایک چیز سر, ایک نیریٹو ہے, یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے. سر جو چھٹیاں مانگ رہے ہیں نا, ان کی چھٹیوں کی درخواستیں تو آپ پڑھیں, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے کیا ہو رہے ہیں ان سے ہم دل برداشتہ ہے. پولیس نے اسپیسیفک بتایا, میں بتا رہا ہوں نا, کہ جو IG کے ساتھ کل سے اب تک ہوا ہے, یعنی وہ IG والے واقعے کی وجہ سے دل برداشتہ ہیں. اور پھر اگر ایسا ہے کہ سندھ حکومت سے سندھ پولیس کی ناراضگی ہے, تو آرمی چیف کا پھر اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیوں اس کے اندر اپنی پوزیشن کو سن لیجئے نا, وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں؟ بتاتا ہوں, مشکل کیس ہے, میں بتاتا ہوں. عمران بھائی, اس کا یہ تعلق ہے کہ کل سے سندھ پولیس کو سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا, کل سے سندھ کو پولیس کو اکیلا چھوڑ دیا, سارے الزامات اس پہ آنے دیے, پولیٹیکل لوگوں نے ان کو دبایا. اور آرمی چیف کا تعلق یہ ہے کہ جب انہوں نے الزامات لگائے, بلاول صاحب نے, زبیر صاحب نے, سب نے, کہ جی ایک کوئی پتہ نہیں کوئی ان کو گھر سے آگے اغوا کر کے لے گیا, جب ایک الزام لگائیں گے تو کیوں نہیں آرمی چیف کو ایکشن لینا چاہیے, نوٹس لینا چاہیے. ان کا الزام مطلب پولیس کی ناراضگی, سر آرمی چیف پہ تو نواز شریف نے ڈائریکٹ اس سے زیادہ سنگین الزام آرمی چیف پہ لگائیں, ان کو بھی فون کروا دیں, پھر ان کو بھی کرنا چاہیے.
جناب انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کیا آرمی چیف سے کہ آپ انکوائری کریں، یہ کریں، تحقیقات کریں. تو میرا خیال ہے کہ آرمی تو بڑی کلیئر ایک ادارہ ہے، انہوں نے کہا کر لیں انکوائری. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے ایک بہت بڑے پن کا ثبوت دیا ہے. چلیں یہ سچویشن، یہ جو آپ نے سچویشن بتائی ہے، یہاں ہولڈ آن سر، ہولڈ آن، یہ سچویشن یہاں رکھیں. دھامرا صاحب آپ بتائیں، یہ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کاؤنٹر کیا ہے آپ کے پاس؟ اور یہ آرمی چیف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، اب یہ کس طرف کو جا رہا ہے معاملہ؟ جی عاجز دھامرا صاحب. دیکھیں پہلی بات تو عمران صاحب میں جو بات کر رہے تھے شیخ صاحب، یہ کس کے نمائندے لگ رہے تھے؟ تھوڑی دیر کے لیے سندھ پولیس کے گورنمنٹ کے نمائندے لگ رہے ہیں، آرمی چیف کے نمائندے لگ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے نمائندے لگ رہے ہیں. یہ تو مکس ایسا بیان دے رہے ہیں، اور مجھے ان کے درد کا علم ہے، کیونکہ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی، ڈیمانڈ کی، اور آرمی چیف نے اس پہ اوکے کر دیا ہے، فون کر دی، اب پوری پی ٹی آئی کے اندر رونا دھونا ہے. اور آپ باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں، آواز دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح رونے دھونے سے اب ان کو فرصت نہیں مل رہی ہے. تمام کراچی کے ٹیشو پیپر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ یہ نہ بی آر ٹی چلا سکتے ہیں، نہ پی ٹی آئی چلا سکتے ہیں، نہ فیڈریشن چلا سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دھامرا صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آرمی چیف پہ مل ماری ہوئی تھی، داخل کرنے کی کوشش کی گئی. وہ فوٹیجز بھی ہیں، عاجز بھائی، وہ عمران صاحب وہ فوٹیجز بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف پہ پی ٹی آئی نے مل ماری ہوئی تھی، اور آرمی چیف نے کیونکہ بلاول کو فون کیا تو اس لیے پی ٹی آئی رنجیدہ ہے، اداس ہے. ہم کیوں اداس ہونے لگے؟ رنجیدہ ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ گمان بنایا ہوا تھا تمام اداروں کو. یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ صرف اکیلی پی ٹی آئی کو، اداروں کو کمزور کا نیریٹو کر رہا تھا. ان کی نااہلی کر رہی تھی کہ یہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے، اپنی نااہلی اداروں کے پیچھے چھپانا چاہتے تھے. یہ ایشو ہے. اور دوسرا، شیخ صاحب نے تھانوں میں جو باڈی لینگویج استعمال کی ہے، تھانوں کے اندر نعرے بازی کرا کے، ہلڑ بازی کرا کے افسران کو فورسلی ایف آئی آر داخل کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، وہ جب نہیں ہوئی تو آرمی چیف آئی جی سندھ کا معاملہ سامنے آیا. آپ کو ایک ادارے کے سربراہ کو 4 بجے اٹھا کے ایف آئی آر درج کی گئی ہے. معاملہ اٹھا ہے کہ آپ نے نعرے بازی کیوں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کراس نہیں کرنی چاہیے تھی حد، مگر ایف آئی آر کس کیس پہ ہوئی ہے؟ جس کی ضمانت آج ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر. تو اس لیے وہ لوکیشن اس شخص کی، وہ تو بکائی یونیورسٹی کی ہے، وہ تو لوکیشن بھی آ گئی ہے جس ٹائم پہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے. اس لیے یہ اداروں کے پیچھے جو چھپ رہے تھے، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ صرف رونا دھونا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ اس ساری ایپیسوڈ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پھر آرمی چیف نے جب ان کے اوپر ایلیگیشن آیا یا ان کے ادارے کے اوپر انگلی بلاول بھٹو زرداری نے، تو انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے پریس کانفرنس کے بعد ہی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خود رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سے کوئی خرابی ہے تو میں انکوائری کروا رہا ہوں اور فوری طور پہ آپ کو مطمئن کیا جائے گا. اور بلاول نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار بھی کیا. تو آپ کو کوئی رسپانسبلٹی کا ایک وہ نظر تو آیا ہوگا کہ جس آرمی چیف کو یا جس فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہے ہر برائی کے لیے، انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک حساس معاملے پہ فوری طور پہ انکوائری لگوائی. عمران خان صاحب، یہ بلاول صاحب نے جو سٹینڈ لیا بڑا قابل تعریف ہے، بڑا اصولی سٹینڈ ہے، اور آرمی چیف نے فوری طور پر جو انکوائری کروانے کا کہا ہے وہ بھی بالکل یہ ہے کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. بڑا اچھا ہے، ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ کس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، کس نے انلیگل اور غیر آئینی انکروچمنٹس کی ہیں. اور یہ باقی اس طرح نظام تباہ ہو جاتے ہیں اگر یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کے پاس یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یعنی اگر یہ قانون ہو جائے تو یہ تو جنگل کا قانون ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ یہ جو چاہے کرے. اس طرح تو نظام چل ہی نہیں سکتا. اور بلاول صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی اصولی اور قابل تعریف ہے. اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں بڑے بڑے موقف سنے ہیں، لیکن آج شیخ صاحب کو میرا خیال ہے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا موقف ہے. سچی بات یہ ہے کہ ایسا کو ہوائی سا انہوں نے ایک بیانیہ سا کو کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس کا ان کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ جی وہ
وہ پولیس جو تھی سندھ گورنمنٹ سے ناراض تھی، لیکن ناراضگی کا اظہار انہیں آپ کر رہے ہیں، یعنی یہ گرفتاری والا جو سارا سلسلہ چیمہ صاحب یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں کہی جا سکتی، ٹھیک کہہ رہے ہیں اندازہ کر لیں۔ دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں، میں عمران خان صاحب بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں، بالکل صحیح بات ہے کہ مزار قائد جو ہے اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سیاسی نعرے بازی نہ ہو، وہاں پہ بڑے احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ جایا جائے اور دعا کر کے واپس آیا۔ اور یہ ہے کہ باہر آ کر سیاسی نعرے بھی ہوں، تقریریں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اندر اس کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح مزار قائد کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اسی طرح چادر و چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح یہ ہے کہ صبح 6 بجے جا کے مریم نواز کے کمرے پہ دھاوا بولا گیا اور جس انداز سے گرفتار کیا گیا ہے کیپٹن صفدر کو، کس قدر افسوسناک و شرمناک ہے۔ اور سندھ گورنمنٹ کا یہ بالکل یہ ہے کہ وہ ان کا یہ بالکل بات صحیح ہے کہ یہ افسوسناک بھی اور شرمناک بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں یعنی یہ ساری اسلامی اخلاقی مشرقی روایات کو بالکل یہ ہے کہ ان کی نفی ہے، ان کی وائلیشن ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ لوگ اندازہ کر لیں مزار قائد پہ یہ جو ہے ووٹ کو عزت و کنارہ نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خود عمران خان صاحب جب اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں گئے ہیں، جو ہلڑ بازی ہوئی آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے مزار قائد کو چھوڑے، انہوں نے تو حرمین شریفین کو نہیں بخشا، اس کے تقدس کا خیال نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہے مسجد نبوی میں پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہے جس طرح میاں نواز شریف کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں۔ میں نثار چیمہ صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا بڑا سادہ تھا، یہ لوگ جو ان کے نثار چیمہ صاحب ایک بڑا سادہ سوال آپ سے پوچھنا، اگر آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں پولیس کا اس طرح کرنا یہ بالکل ان پریسیڈنٹ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ پولیس ایک دم سے ایسا کرے، نہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اس قسم کا ریئیکشن پولیس کا آیا۔ یعنی یہ پولیس کو کبھی غصہ نہیں آتا، پولیٹیکل لوگ ان سے جو مرضی کروائیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے سارا دن کسی کے دروازے پہ کھڑے رہیں، ان کو غصہ نہیں آتا، کسی مجرم کو چھوڑنے کا کہا جائے ان کو غصہ نہیں آتا، بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کروا لیں غصہ نہیں آتا، رشوت سفارش بے شمار چیزیں چلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پولیس کے محکمے کے اندر کتنی برائیاں، اچھائیاں بھی بہت ہیں، بہت اچھائیاں لیکن برائیاں بھی ہیں۔ یہ پولیس کو غصہ آیا ہے یا دلوایا گیا ہے بائی ڈیزائن کہ پولیس کو یہ کہا گیا کہ آپ غصہ کریں، وہ غصہ کیش ہو جائے گا؟ دیکھیے عمران خان صاحب، بات یہ جو آپ نے برائیاں گنوائیں، دیکھیں یہ کہ چند افراد ہوتے ہیں، یہ ہے کہ اس کو پورے محکمے کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے۔ جس طرح یہ ہے کہ فوج کے بارے میں اگر چند کردار جو ہیں ان کا کوئی کردار غیر آئینی ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پورا ادارہ جو ہے اس کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ فوج بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، پولیس بھی قابل احترام ہے، پولیس کی بھی بڑی قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ دیکھیں بات یہ ہے چند کردار ایسے ہوتے ہیں جو بدنام کرتے ہیں، پولیس کو بھی بدنام کرنے والے بڑے لوگ ہیں، زیادہ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو ان کو غصہ آیا ہے وہ یہ کہ ان کے چیف کو جس طرح یہ کہ 4 گھنٹے یرغمال بنا کے رکھا گیا، اس کو پریشرائز کیا گیا، اس کی توہین کی گئی، اور یہ ہے کہ تمام فورس نے سمجھا ہے کہ یہ ہماری توہین ہے۔ دیکھیں یہ ہے کہ یہ تو ایک ڈسپلن فورس ہے، آرمی چیف کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اگر یہ ہے کہ وہ جو ادارہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اگر یہ ہے کہ پولیس کے چیف کے ساتھ اس طرح زیادتی ہو، اس طرح اس کی توہین کی جائے، تو کیا ادارے کو پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ سب کو اپنی توہین نہیں سمجھنی چاہیے؟ ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات۔ چلیں اب ایک بریک لے لیں سر، ایک بریک لے لیں، اب ایک بریک لے لیں، ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں، پھر بات چیت کو یہاں آگے بڑھائیں گے، پھر مہنگائی کے اوپر ایک نئی ویو آ رہی اس پہ ہی بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حلیم عادل شیخ صاحب، پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کا مقدمہ کہاں کھڑا ہے؟ یعنی آپ کو کبھی پولیس مظلوم لگتی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ جو الزامات پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے پہ لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں؟ یعنی ایکچولی اس واقعے کو آپ کیسے اون کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے آئی جی کو زبردستی بلوا کے اس سے کام کروایا گیا، چاہے وہ کام درست ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، آواز پہلے نہیں آئی تھی آپ کی عمران بھائی، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، صوبائی حکومت غلط کہہ رہی ہے، انہوں نے آج تک کبھی کچھ صحیح نہیں کہا ہے، ان کا غلط الزام ہے۔ آئی جی صاحب بتا دیں نا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں میری بات۔
یہ ایشو یہ ہے سندھ گورنمنٹ جو اب پولیس ساری ناراض ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا آپ آن بورڈ تھے, سندھ گورنمنٹ آن بورڈ تھی, پریشرز بالکل تھے, بہت سارے پریشرز ہوں گے, ہمارے پریشر تھے, سول سوسائٹی کا پریشر تھا, بہت پریشرز تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے سارا یہ کیس ہوا کل جب انہوں نے سیاسی اٹیکس کیے تو ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کیا آپ نے, اور یہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. اور وہ جو ریڈوکلیٹ کرنے کی بات کی ہے وہ صفدر روان کے معاملے کے اندر جب ان کو سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا, ان پہ پریشر دیا, ٹویٹ ہٹاؤ, ٹویٹ لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, کیوں پکڑا کیوں چھوڑا, وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو بتایا تھا. یہ ایشو ہے اور یہ سندھ گورنمنٹ کا ہم پہ الزام ہے کہ جی اس کو اغوا کیا گیا. اب یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کسی کو اغوا نہیں کیا گیا. جو میں نے آپ سے کہا یہ اصل سٹوری ڈیفرنٹ نکلے گی. بلاول صاحب کیوں آئے سی ایم کے 2 گھنٹے بعد؟ کر لیتے نا سی ایم نے, بلاول صاحب اکثر کٹھی پریس کانفرنس کرتے ہیں. سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد استعفے کیوں آئے, اس کا بھی مجھے جواب دے دیجئے. دیکھیے مشکل, چونکہ آپ لوگ ذہن بنا چکے ہیں, میں اصل سٹوری بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جھگڑا ان کا یہ ہے کہ جب ہم پہ یہ مصیبت آئی سندھ گورنمنٹ نے ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئی. ایشوز پہلے سے ان کے چل رہے تھے, میں نے آپ کے پروڈیوسر صاحب کو بھجوا بھی دیا اصل ایشو, ابھی اس کے اسکرین شاٹ بھیجے میں نے ان کو. بڑے ایشوز چل رہے تھے ان کے, اور کل کوئی اغوا نہیں ہوا. کچھ اب تو پتہ چل جائے گا نا, زبیر صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کس کو اغوا کیا, آئی صاحب کو بتانا پڑے گا اغوا کیا, کیسے اغوا کیا, پٹی باندھ کے اغوا کیا, ہاتھ باندھ کے اغوا کیا, لٹا کے اغوا کیا, اٹھا کے اغوا کیا. یہ سب سٹوریز ہیں صرف اس لیے کہ پی ایم ایل این نہ ناراض ہو جائے, مریم صاحبہ نہ ناراض ہو جائے, پی ڈی ایم نہ ناراض ہو جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اصل بات کچھ اور نکلے گی. جب نکلے گی تو ان سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا, ہم دیکھیے ہم بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں, میں ذمہ دار آدمی ہوں کہ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں عمران بھائی, ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں. عاجز سمرا صاحب جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں. میں عاجز سمرا صاحب کو ذرا رسپونڈ کرنے دیں. اب عاجز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے بات اب انکوائری میں سے آپ کیا نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا ڈیمانڈ آپ کی اب کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, ہونا کیا چاہیے, یا ٹھیک ہے کال آ گئی ٹھیک ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی. بات میں عمران صاحب جی عمران صاحب بات سمجھ میں آ گئی کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری سٹوری کا پتہ ہے. جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں انہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ سٹوری کہاں سے شروع کرنی ہے آپ کو اور کہاں سٹاپ کرنی ہے, پھر کیسے آگے بڑھانا ہے. میں آج کے پروگرام, آپ کے پروگرام میں یہ دعوت دیتا ہوں شیخ صاحب کو کہ یہ انشور کرائیں کہ یہ پولیس افسران جو بھی چھٹی پہ جا رہے ہیں انہوں نے شیخ صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ہمیں فورسلی چھٹی کی درخواست دی جا رہی ہے. یہ بات وثوق کے ساتھ یہ کہہ دیں آپ کے پروگرام میں کہ جی جناب مجھ سے کوئی 10 ایس ایس پی نے, ڈی آئی جیز نے, آئی جی نے یہ سارا معاملہ مجھے بتایا ہے, وہ رو رہے تھے, پھر ہم کے اوپر پریشر ہے. یہ بتا دیں کہ ان سے رابطہ ہوا ہے یا انہیں اسٹوری کا پتا تھا. یہی تو ایشو ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے اسٹوری کا. یہی تو معاملہ ہے بھائی جان کہ آپ کہتے تھے کہ یہ ادارے صرف ہمارے کسی اور کے نہیں ہیں. اور دوسری بات, اخلاقی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو کیپٹن صفدر نے وہاں پر نعرے لگائے وہ غلط تھے. چلو میں بھی غلط کہہ دیتا ہوں. کیا آپ میں اخلاقی جرت ہے کہ عمران خان صاحب نے, آپ کے لیڈر نے جو مکے لہرائے تھے, جھنڈے لے کے سینکڑوں لوگوں سے نعرے بازی وہاں پر کروائی تھی, کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس کی بھی اسی طرح مذمت کریں گے. اور ٹھیک تھے, ووٹ کو عزت دو, چلو کہا کچھ اور ایٹیٹیوڈ کچھ تھا, مگر کیا کسی کے دروازے کو توڑ کے اس کو گرفتار کر کے ایک ہسبینڈ وائف کے دوران آپ وہاں طور پر آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں؟ یہ بھی قوم کو بتا دیے گا. چلیں یہ بتا بھی دیں, لیکن سر پولیس تو آپ کی تھی جو کہ گرفتار کرنے کے لیے گئی تھی, اور چھاپا جو ہے وہ آپ کی پولیس نے مارا تھا. آپ نے کتنے پولیس والے فارغ کیے یہ چھاپا مارنے پہ اور دروازہ توڑنے پہ اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے پہ؟ معاملہ ہے, وہی تو معاملہ ہے کہ پولیس, دیکھیں وہی تو معاملہ ہے نا عمران صاحب وہی تو معاملہ ہے نا کہ آئی جی 22 گریڈ کا افسر فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, مگر وہ سندھ میں آئی جی ہے, ہماری اس سے نہیں بنتی, تو ہم کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں پولیس کے لیے؟ کیوں کمیٹی بنائیں؟ کیوں بلاول صاحب بات کر رہے ہیں؟ سارا صوبہ ایک جگہ, پی ٹی آئی الگ ہے. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر سندھ کا پریشر آ گیا, حلیم عادل شیخ صاحب سب سے پہلے پولیس کی حمایت میں آپ کے چینل پہ آ کے بات کریں گے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیپٹن صفدر نے غلط کیا تو عمران خان نے ماضی میں صحیح کیا, یہ قوم کو بتائیں. اور دوسری بات, اسٹوری کا آپ کو بالکل پتا تھا. آپ یہ بتائیں کہ پولیس افسران نے آپ سے رابطہ کیا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا, یا اسٹوری بتا رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے؟
اور دوسری بات کہ جس بھونڈے طریقے سے ریڈ ہوا, آپ بھی سندھ کے ایمان نواز دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ ٹھیک ہوا, آپ اس کی حمایت میں کہہ دیں اور قوم کو بتائیں. جی شیخ صاحب بتا دیں. سب سے پہلے میں آپ کے سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بتائیں ریڈ کس نے کیا, پولیس کس کی تھی, موبائل کس کی تھی, وردی کس کی تھی, سندھ پولیس کس کے کنٹرول میں ہے, وزیر اعلیٰ کے کنٹرول میں ہے. پہلے کلیم امام صاحب کو آپ کہتے تھے پی ٹی آئی جی ہے, اب تو پی پی آئی جی ہے. وہ آئی جی صاحب ہیں. یرغمال کون ہوا؟ پولیس ہوئی نا. نام یرغمال کون ہوا؟ دھامرا بھائی میں بیچ میں نہیں بولنا چاہ رہا, آپ فرمائیے. بے شک آپ بھائی ہیں, میں آپ کے لیے رسپیکٹ ہے, آپ بات کیجئے, میں چپ ہو جاتا ہوں, آپ بات کیجئے, برائے کر مجھے بات کرنے دیجئے, اس کے بعد آپ بات کیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس کوئی وہ ہم نے دیکھا موبائل کے اندر آپ کے لیے, میں آپ کے موقف کی بات کر رہا ہوں, مجھے بھی ریسپیکٹ ہے, مگر میری بات کرنے دیجئے, بیچ میں نہیں آئیے نا, آپ بھائی ہیں, بیچ میں نہیں آئیے, آپ بات کیجئے گا, میں خاموشی سے سنوں گا, میں عزت دینے والا ہوں, آپ بڑے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ پولیس آئی, یہی تو ایشو ہے. رونا کیا ہے آئی جی صاحب نے جو چھٹی لی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتا کے اریسٹ کرنے گئے, ہم اریسٹ کر کے لائے, اس کے بعد آپ ہمارے پیچھے سے ہٹ گئے. اصل اسٹوری کو سمجھیے. اور کوئی, میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی چار دیواری کا نہیں ہونا چاہیے, ان کا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج کوئی جیب کاٹ لے, موٹر سائیکل چوری کر لے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ان کی سندھ پولیس گھروں میں سیڑھیاں لگا کر گھستی ہے. غریب کوئی بھی بیٹیاں مائیں, وہ بھی ہمارے جیسی عزت ہوتی ہے ان کو بھی ہم کہہ سکتے بڑے لوگوں جیسی ہوتی ہے. مجھے بتائیں کیا پورے پاکستان میں یہاں کی بات نہیں کرتا, کیا عام جو ملزمان غریب جیب کترے یہ وہ, ان کے گھروں میں لوگ پولیس دروازے توڑ کے نہیں گھستی, وہاں ان کی چار دیواری نہیں ہوتی؟ نواز شریف اربوں روپے کی کرپشن کر کے لندن میں بیٹھ جاتا ہے, لاکھوں کی کرپشن کے لوگ جیلوں میں نہیں سڑ رہے ہیں؟ ان کو گرمی لگتی ہے, ان کو مچھر کاٹتے ہیں, ان کو خارش ہوتی ہے جیبوں میں, بڑے لوگوں کو, غریب بیچارہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. ساروں کو بھیجے لندن, سب کی طبیعت خراب ہے, سب کے پلیٹلیٹس کم ہیں. آپ نے بھیجا ہے, بھیج دیں باقیوں کو بھی آپ. سر بڑے لوگوں کے لیے سر نہ کریں عاجز بھائی, آپ نے بھیجا ہے, نواز شریف کو بھی آپ نے بھیجا ہے, باقیوں کو بھی آپ بھیج دیں, یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. جس کو مرضی بھیجیں آپ, ڈیپینڈز آن یو سر, جس کو مرضی بھیجیں, گورنمنٹ آپ کی ہے, موج لگی ہوئی ہے. انہوں نے ڈیمانڈ کی نا, مرنے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے, جو بھی ہوا یہ سارا کچھ انہوں نے خود پھنس کے. اگر ایشو واقعہ ہوا تھا, صفدر رحمان صاحب اسی وقت جاتے, ایک ٹویٹ کر دیتے, ایک بیان دیتے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, بات ختم ہو جاتی. دیکھیں عمران بھائی, اگر ہم قائد اعظم کا بھی تحفظ نہیں کر پائیں گے, ان کے مزار کا, ان کی شخصیت کا, یہ تماشا بنے گا ہماری قوم, یہ ہماری قومی عزت کا معاملہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ غلط ہو گیا, ان کے دروازے کے اندر ٹھڈے مار دیے, مثال کی بات ہے. ارے بھائی ٹھڈے کس کے لگ گئے؟ وہ اواری کے اندر کیمرے موجود ہیں, لیکن دوسری جانب قبر کے اوپر آپ پیدل چپلیں لے کے چڑھ گئے, وہاں آپ نعرے لگا رہے, اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. مطلب میری حرمت ہے, آپ کی حرمت ہے, کیپٹن صفدر کی حرمت ہے, سب کی حرمت ہے, بابا قوم کی کوئی حرمت نہیں ہے. کل تو لوگ جا کے وہاں چائے بنانے شروع کر دیں گے, ٹھیلے لگانے شروع کر دیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو غلط ہوا ہے, اگر اس کو فوری طور پہ سندھ گورنمنٹ ایکشن لیتی. جو کیپٹن صفدر نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا, اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اور پولیس کو اس کے اوپر خود کارروائی کرنی چاہیے تھی. میرے ایک سوال میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے بار بار, اور وہ میں ضرور پوچھ کے جاؤں گا بریک سے پہلے. وہ سوال یہ ہے, سادہ سوال ہے, اور وہ سوال سندھ کی پوری پولیس سے ہے کہ آپ کو اس بات پہ تو غیرت آئی کہ آپ کے آئی جی کو, آپ کو اس بات پہ غیرت آئی کہ آپ کے آئی جی کو کسی نے بلا کے اس کو انسٹرکشن دی, لیکن اس بات پہ کسی کو غیرت نہیں آئی کہ بابا قوم کے مزار پہ کیا ہوا. اگر سندھ پولیس اس پہ پہلے ہی غیرت کھا لیتی اور ایف آئی آر خود ہی کر دیتی اور انتظار نہ کرتی کہ کسی اور کی جانب سے کہا جائے, تو شاید معاملہ یہاں تک آتا ہی نہ. اپنے آئی جی کے لیے تو آپ نے غیرت کھائی, بابا قوم کے لیے بھی کھا لیتے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نثار چیمہ صاحب, اب آ جائیں ذرا مہنگائی کی طرف, کیونکہ آپ کے اپنے اپوزیشن کے بڑے مسائل ہیں, اور لوگ شک کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ اپوزیشن اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے باہر آئی ہے, اور ان کا مسئلہ وہی ہے بیانیے کا, اور نواز شریف صاحب کا, اور حکومت سے نکالے جانے کا, اور احتساب کا. لیکن یہاں جب ہم مہنگائی کے فگرز دیکھ رہے ہیں, تو جو اب ادویات کی قیمتیں ہیں, جو نئی جاری کی گئی لسٹ ہے, اس میں بھی پھر دوبارہ بڑھ گئی ہے, اور جو چیزوں کی قیمتیں کم کرنے کا کہا گیا ہے, اگر وہ کم بھی کر دی جائیں تو گزشتہ قیمتوں سے وہ پھر بھی زیادہ ہیں. ابھی کم نہیں ہوئی, لیکن گزشتہ قیمتوں سے وہ پھر بھی زیادہ ہیں. یہ ہے ریئل ایشو. تو اس پہ پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر اگر کوئی تحریک چلنی ہے اور کامیاب ہونی ہے, یا لوگوں کی آواز آپ نے بننا ہے, تو اس پہ بننا ہے. واٹ از دا اسٹریٹجی سر؟
عمران خان صاحب آپ کی اجازت سے صرف ایک بات میں کرنا چاہوں گا. جی حکم. یہ شیخ صاحب فرما رہے تھے میں ذمہ دار آدمی ہوں, یقیناً ذمہ دار آدمی ہوں گے, لیکن آج بیانیہ انہوں نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ دیا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ سندھ پولیس اور ان کے چیف کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں نے زیادتی کی ہے, اور یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ فلاں نے نہیں فلاں نے زیادتی کی ہے, وہ تو سندھ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. عجیب و غریب, مطلب یہ کہ وہ جو ہے یعنی اندازہ ہے کہ وہ جو ہے وہ مظلوم کہتا ہے فلاں کیا زیادتی کی ہے, یہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب دراصل اندر سے وہ ہے. یہ عجیب و غریب بیانیہ ہے جس کا صرف وہی اس کی وہ جو ہے توجیہ پیش کر سکتے ہیں, اس کو ایلیبریٹ وہی کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, پھر میں کہوں گا کہ دیکھیں اصل جو بات ہے جو آپ نے اب مہنگائی کی بات کی ہے, مہنگائی کی وجہ سے عمران خان صاحب پوری قوم کا جینا چونکہ مشکل ہو گیا ہے, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا قوم کا. حالت یہ ہے کہ صرف دوائیاں نہیں, اشیاء خورد و نوش دیکھیں, بجلی دیکھیں, گیس دیکھیں, پیٹرول دیکھیں, آپ دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. بات یہ ہے کہ ان کی نااہلی اور بد انتظامی جو ہے اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے, جس کی وجہ سے معیشت سمیت ہر چیز کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے, ہر شعبے کا. اور یہ ہے کہ عوام کی انہوں نے چیخیں نکلوا دی ہیں, عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے. دیکھیں ایک غریب آدمی چھوڑے, ایک مڈل کلاس آدمی جو ہے نا, اس کے لیے گھر کا خرچہ چلانا اب ممکن نہیں رہا. اب ان کا یہ ہے کہ چونکہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن نے بھی ایک تحریک شروع کر دی, قوم تو پہلی منتظر تھی کال کی, قوم جس طرح یہ ہے کہ جوک در جور لوگ آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے گجرانوالہ میں جس طرح ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر تھا عوام کا, اور بڑے غصے میں بڑے جوش و بلبلے کے ساتھ, اور اسی طرح کراچی میں. اب یہ کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, یہ بکھلا گئے ہیں. اصل میں یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں اپنی بکھلاہٹ کی بنا پر کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ان کے ٹھیک ہے. اب گرے جا چکے. حلیم عادل شیخ صاحب رسپونڈ کریں. جی سن لیا آپ نے, مہنگائی آج کیبنٹ میں بھی پوچھا گیا. ڈاکٹر جی میں سب سے پہلے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کو میں اس کے جواب کا دوں گا جیسے انہوں نے پہلے فرمایا. ڈاکٹر صاحب ذرا فرمائیے, آئی جی نے کہاں کہا کہ مجھے اغوا کیا گیا؟ کسی بھی افسر نے کہاں لکھا کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی یا ہمارے کمانڈر کے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ کسی ایک افسر کا ریڈیکولیٹ کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ سندھ گورنمنٹ نے ان کا ریڈیکولیٹ کیا ہے. ایک افسر کا, آئی جی کا, کسی ایڈیشنل آئی جی کا کوئی ایک بیانیہ بتا دیجیے, چھٹی کی درخواستوں میں لکھا ہوا ہے, بتا دیجیے کوئی لیٹر بتا دیجیے. افسروں نے چھٹی کی درخواستوں میں لکھا ہے. کس نے کیا سر جی؟ انہوں نے کہا ہے کیپٹن صفدر سر وہ افسر ہے, نواز شریف تو نہیں ہے کہ وہ بتانا شروع کر دیں کہ کیا ہوا. ارے سر جی وہ سندھ حکومت نے کیا, انہوں نے کہیں نہیں لکھا. میں چلے ایک وہ ختم ہو گیا سر. آپ ایگزیکٹلی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ بھی وہ ناراض ہیں. چلیں چیزیں سامنے آ جائیں گی, انکوائری ہونے دیں, پھر بات کریں گے دوبارہ اس پہ. حلیم عادل شیخ صاحب آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.